بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل نالج از پاور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو حروف مقطعات کے بارے میں معلومات فراہم کروں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں عربی کے جو حروف ابجد استعمال ہوتے ہیں ان کی تعداد حمزہ سمیت 29 ہے، اور ان میں سے جو 14 حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات وہ حروف ہیں جو کہ علادہ علادہ بولے جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ حروف مقطعات، یہ جو 14 حروف مقطعات ہیں، قرآن حکیم کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی شروع میں یہ حروف مقطعات ذکر کیے گئے ہیں، اور ان صورتوں کی ابتدا ان حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات کے جو معانی ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جو 29 حروف ابجد ہیں ان میں سے 14 حروف مقطعات کی جو لسٹ ہے وہ یہ ہے: الف، لام، میم، صاد، را، کاف، ہا، یا، عین، طا، سین، ہا، قاف اور نون۔ یہ 14 حروف مقطعات ہیں جو کہ قرآن حکیم کی 29 صورتوں کے اندر ان کے شروع میں استعمال ہوئے ہیں۔ وہ صورتیں کون کون سی ہیں؟ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ الف، لام، میم، یہ 3 حروف مقطعات ہیں، یہ 6 صورتوں کے شروع میں استعمال ہوئے ہیں: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ۔ الف، لام، میم، صاد یہ سورہ اعراف کے شروع میں استعمال ہوئے ہیں۔ الف، لام، را 5 صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں: سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم اور سورہ الحجر۔ الف، لام، میم، را سورہ رعد کے شروع میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں: کاف، ہا، یا، عین، صاد سورہ مریم کے شروع میں استعمال ہوئے ہیں: طٰہٰ سورہ طٰہٰ میں، طٰ، سین، میم سورہ شعراء اور سورہ قصص کے شروع میں استعمال ہوئے ہیں: طٰ سورہ نمل میں، یاسین سورہ یاسین میں، صاد سورہ صاد میں، اور حامیم 6 صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں: سورہ مومن، سورہ فصلت، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف۔ اسی طریقے سے حامیم، عین، سین، قاف سورہ شورا کے شروع میں، قاف سورہ قاف میں اور نون سورہ نون کی ابتدا میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ تھا استعمال حروف مقطعات کا جن کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ اگر ہم ان حروف مقطعات کی سمری دیکھیں تو جو ایک لفظ والے حروف مقطعات ہیں وہ 3 صورتوں میں استعمال ہوئے ہیں: سورہ نون، سورہ قاف اور سورہ صاد۔ جو 2 الفاظ والے حروف مقطعات ہیں وہ 9 سورۃ کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ جو 2 الفاظ والے حروف مقطعات ہیں وہ ہیں طٰہٰ، ایک سورہ یہ ہوگی، یاسین یہ دوسری صورت ہوگی، حامیم 6 صورتیں یہ ہوگی، 6 اور 2 8 ہو گئے، اور اسی طریقے سے طٰسین یہ ہو گئے 9۔ تو 2 الفاظ والے حروف مقطعات 9 سورۃ کے اندر استعمال ہوئے۔ 3 الفاظ والے حروف مقطعات ہیں وہ 13 صورتوں کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ ان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ الف، لام، میم 6 صورتوں کے اندر، الف، لام، را 5 صورتوں کے اندر، 6 اور 5 11، طٰ، سین، میم اور یہ 2 اس میں ہو گئے، تو یہ ٹوٹل بن گئے 13 صورتیں ہیں جن کے اندر یہ 3 الفاظ والے حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو 4 الفاظ والے حروف مقطعات ہیں وہ 2 سورۃ کے اندر استعمال ہوئے ہیں، اور اس میں الف، لام، میم، صاد، الف، لام، میم، را سورہ اعراف اور سورہ رعد کے شروع میں
استعمال ہوئے ہیں۔ 5 الفاظ والے حروف مقطعات ہیں، وہ بھی 2 سورت کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ سورہ مریم کا ہی ابتدا کاف ہا یا عین صاد، اور سورہ شورا کی ابتدا ہا میم عین سین قاف سے ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ٹوٹل سورہ بنتی ہیں 29 سورتیں ہیں، اور ان میں یہ تمام 14 حروف مقطعات جو استعمال ہوتے ہیں ان کی بھی تفصیل یہاں پہ دی گئی۔ تو ان تمام حروف مقطعات کی سمری کچھ اس طرح سے ہے کہ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طٰہٰ طٰ سین میم، طٰ سین یاسین صاد، حامیم، حامیم عین سین قاف، قاف نون۔ تو یہ ان کی سمری ہے جو سارے کے سارے حروف مقطعات قرآن حکیم میں استعمال ہوئے ہیں۔ ہمارا جو ادارہ ہے، ہمارے ادارے کا مقصد یہ ہے ایلیویشن آف illiteracy and poverty through education and skills، یعنی تعلیم و ہنر کے ذریعے جہالت اور غربت کا خاتمہ۔ ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ پڑھیں اور پڑھائیں، جہالت بھگائیں، سیکھیں اور سکھائیں، غربت مٹائیں۔ اگر آپ کی کسی بھی قسم کی تعلیمی سلسلے میں کوئی کوئری ہے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 0300518991 پہ اپنا میسج لکھ کے ارسال کر دیں، تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو تفصیلی جواب ارسال کر دوں۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہماری جو ویب سائٹ کا ریفرنس، ہماری فیس بک، ہماری یوٹیوب کا ریفرنس یہاں پہ دیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیوز خود بھی دیکھیں، باقی دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔